نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم۔ پارہ نمبر 10 سورہ انفال، رکوع نمبر 7، آیات نمبر 54، 55، 56، 57 اور 58۔ کدأب آل فرعون، جیسا کہ حال ہوئی آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، جھٹلایا انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پس ہم نے ہلاک کیا ان کے گناہوں کے سبب، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب ظالمین تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک سب جانداروں میں بدترین اللہ کے نزدیک وہ ہے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ الذین عاہدت منہم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے معاہدہ کیا، ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ، پھر وہ توڑتے ہیں اپنا عہد، فی کل مرۃ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ نہیں ڈرتے۔ فإما تثقفنہم فی الحرب، پس اگر آپ ان کو جنگ میں پالے، فشرد بہم من خلفہم، تو ان لوگوں کو منتشر کیجئے جو ان کے پیچھے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تجھ کو ڈر ہو کسی قوم سے دغا کا، دھوکے کا، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو پھینک دے ان کی طرف ان کا عہد اس طرح کہ ہو جاؤ تم اور وہ برابر۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیات مذکورہ، آیات نمبر 54 کا مضمون اور آیات نمبر 52 کا مضمون تقریباً ایک ہے، لیکن مقصد بیان میں فرق ہے۔ دونوں آیاتوں کا مقصد علیحدہ ہے۔ آیات نمبر 52 سورہ انفال کا مقصد بیان یہ ہے کہ ان لوگوں کا کفر ان کے عذاب کا سبب بنا، اور آیت نمبر 54 کا مقصد اللہ کے قانون عام کا ذکر ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ رب العالمین نعمتیں نازل فرماتے ہیں، پھر نعمتوں کی نہ شکری کرے نہ قدری کرے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ پہچان سکے، نہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور نہ اللہ کی اطاعت، عبادت، بندگی کرتے ہیں، تو اللہ تعالی نعمتوں کو مصیبتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ قوم فرعون اور ان سے پہلے اقوام نے جب بھی اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی،
تو ان سے وہ نعمتیں چھین لی گئی اور نعمتوں کے بجائے عذاب میں پکڑ لے گئی۔ اب دونوں آیتوں میں، آیت نمبر 52 اور 54 میں کچھ لفظی فرق بھی ہے۔ آیت نمبر 52 میں کفروا بآیات اللہ کے الفاظ ہے، اور آیت نمبر 54 میں ہے کہ بآیات ربہم۔ لفظ اللہ کے بجائے لفظ رب ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ بڑے ظالم ہے کہ جس ذات اس کے رب ہے، جس ذات نے اس کو پیدا کیا ہے، وجود کے ابتدا موجودہ حالات تک انسانیت کے ہر انسان کی اجتماعی یا انفرادی طور پر ایک انسان سے عدم سے وجود میں لانا اور پھر وجود کے ابتدا سے لے کر موجودہ حالات تک اس کے نعمتوں میں ہی اللہ کی ہی پرورش ہوتی ہے، لیکن ان بدبختوں نے اللہ کی نعمتوں کو، نشانیوں کو جھٹلایا، اور آیت نمبر 52 میں فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اور آیت نمبر 54 میں فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ، آیت نمبر 52 میں فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اور آیت نمبر 54 میں فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ۔ یعنی آیات نمبر 52 میں اجمال ہے اور آیت نمبر 54 میں تفصیل ہے، کیونکہ پہلے آیات میں ان کے عذاب میں پکڑ جانے کا ذکر ہے، اور جس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہے، اور آیت نمبر 54 میں اہلکناہم میں واضح کر دیا کہ ان سب قوموں کی سزا ہلاکت تھی، سزائے موت تھی، ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا، اور ہر قوم کے ہلاکت کی پھر صورتیں مختلف ہے، لیکن فرعون کا ذکر، آل فرعون کا ذکر خصوصی طور پر اسی لیے کیا کہ فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، وہ تو خدائی کا دعوے دار تھا، اور پھر اس کی قوم نے بھی ان کی تصدیق کی، ایک قومی جرم میں، پورے قوم جرم میں مبتلا تھے، تو فرمایا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، دوسرے قوموں کے ہلاکت کی شکلیں اور صورتیں بیان نہیں کی، صرف ان کے بیان کی خصوصی طور پر، کیونکہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ آیت نمبر 55 میں فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، دواب دابتن کی جمع ہے، اور دابہ کہتے ہیں کل ما یدب علی الارض کو، زمین پر چلنے والے، پھرنے والے کے ہر چیز کو دابہ کہتے ہیں، انسان ہو، جانور ہو، لیکن زمین پر چلنے پھرنے والے لغوی اعتبار سے تو سب کو دابہ کا لفظ شامل ہے اور سب کو دابہ کہتے ہیں، لیکن عرفاً اور محاورتاً دابہ صرف چوپایا کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس میں ان لوگوں کے بے شعوری کا حال جانوروں سے زیادہ گرا ہوا ہے کہ یہ لوگ تمام جانوروں اور انسانوں میں بدترین لوگ ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس آیت میں یہودیوں کے جو 6 آدمی تھے وہ مراد ہے، اور ان 6 آدمیوں کے، یہودیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیش کی خبر دی کہ یہ لوگ آخر تک ایمان نہیں لائیں گے۔
آیات نمبر 56 میں فرمایا الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. یہ آیات مدینہ منورہ کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہے جو بنو قریظہ تھے، بنو نذیر تھے، یہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہے. مدینہ منورہ میں یہ آستین کے سام بنے ہوئے تھے. ایک طرف مسلمانوں سے صلح کے دعوے دار تھے اور دوسری طرف مشرکین مکہ سے ساز باز کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مشغول اور مصروف رہتے تھے. جس طرح مشرکین کا سردار ابو جہل تھا، اس طرح مدینہ منورہ کے یہود کے سردار کا نام کعب ابن اشرف تھا. مدینہ منورہ میں جب یہودیوں نے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار کو دیکھ لیا تو یہ بدبخت لوگ بڑے مرعوب ہوئے اور ان یہودیوں کے دلوں میں اسلام دشمنی کے آگ سلگتی رہتی تھی. تو سیاسی تقاضا تو یہ تھا کہ ان یہودیوں کو کسی نہ کسی معاہدے میں پابند کر دیا جائے تاکہ مکہ والوں کو یہ لوگ مدد نہ پہنچا سکے اور وہ لوگ ان کو مدد نہ پہنچا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سیاست میں، اسلامی حکومت میں، ریاست مدینہ میں پہلا قدم یہ اٹھایا کہ تعصبات کو ختم کر دیا. مکہ مکرمہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مہاجرین اور مدینہ منورہ کے لوگ انصار، ان کے درمیان ایک اخوت قائم کی اور انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، بھائی بھائی بن گئے. بلکہ دوسرا سیاسی قدم یہ اٹھایا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام اور مسلمانوں کے مخالفین تو دو طبقے تھے. ایک مکہ مکرمہ کے مشرکین تھے جن کے ایذاء کی وجہ سے مسلمان ہجرت پر مجبور ہو گئے تھے، جبکہ دوسرا دشمن وہ مدینہ منورہ کے یہودی تھے جو مسلمانوں کے پڑوسی بھی تھے. تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور معاہدہ کے پاسداری پر یہود، مہاجر، نصارہ سب جو ہے اس پر لازم کر دے کہ اس معاہدہ کی پاسداری کرو. اور اس معاہدے کا پورا متن البدایہ والنہایہ میں اور سیرت ابن ہشام میں تفصیلاً مذکور ہے. لیکن معاہدہ تو اپنی جگہ پر، یہ عہد شکن یہودی غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ کی مدد کرتے تھے اور جب شکست ہوئی اپنی غلطی تسلیم کی اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر عذر کیا، آئندہ کے لیے عہد شکنی نہ کرنے کا وعدہ بھی کیا. ظاہر ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تو حلیم الطبع تھے. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول کیا، معاہدہ کی تجدید کی. لیکن غزوہ احد کے موقع پر یہ شرپسند، عہد شکن، بدبخت یہودیوں نے دوبارہ وعدے کو توڑا. کعب ابن اشرف جو یہود کے سردار تھے وہ خود کفار مکہ کے پاس جا کر مشرکین مکہ کو جگہ دینے پر آمادہ کیا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، یہ بدبخت بدنصیب ڈرتے نہیں ہے، نہ ان کو اللہ کے خوف ہے، نہ ان کو آخرت کی فکر ہے، نہ عذاب کا خوف ہے. پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ یہود دنیا میں اپنے بد کرداری، عہد شکنی، شرارت، خباثت کی وجہ سے در بدر ہو گئے
اور کعب ابن اشرف ابو جہل کی طرح مردار ہوا۔ آیت نمبر 57 میں ان بدعہدوں کے بارے میں ایک ہدایت جاری کی اللہ تعالیٰ نے کہ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ۔ تثقفنہم کا معنی ہے قابو پانا، اور شرد تشدید سے مشتق ہے جس کا معنی ہے بگا دینا، منتشر کرنا۔ آیت کا مطلب یہ ہے اگر کسی جنگ میں ان بدبختوں کو آپ قابو لے اور آپ کے قابو میں آ جائے تو ان کو ایسی سخت سزا دے جو نشان عبرت بن جائے، اور ان کے پیچھے چلنے والے لوگ سمجھ لے کہ اب خیر اسی میں ہے کہ یہاں سے ہم بھاگ جائے۔ اور آخر میں فرمایا لعلہم یذکرون، مطلب اس دردناک سزا کا مقصد جو ہے وہ انتقام نہیں ہے، بلکہ مصلحت کی بنیاد پر، تاکہ ان لوگوں کو ہوش آ جائے اور اپنے کیے ہوئے اعمال پر نادم ہو جائے، اپنی اصلاح کرے۔ ہے تو اہل کتاب لیکن شرپسند ہے، یہودی ہے۔ آیت نمبر 58 میں جنگ اور صلح کے قانون کا ایک اہم دفعہ ذکر کیا۔ فرمایا کہ اگر کسی وقت معاہدے کے دوسرے فریق کی طرف سے خیانت کا عہد شکنے کا خطرہ پیدا ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم معاہدہ کے پابند بدستور کریں، لیکن معاہدہ ختم ہونے سے پہلے ان کے خلاف، ان عہد شکن معاہدہ شکنوں کے خلاف کارروائی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ صرف برابری کی کیفیت پیدا کیے جائے، کیونکہ جس قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو چکا ہو تو اس کے مقابلے میں جنگی اقدام کرنا یہ خیانت کے زمرے میں آئے گی، اور اللہ رب العالمین خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور یہی ہے اسلامی تعلیمات، یہی ہے اسلام کا عادلانہ نظام کہ خیانت کرنے والے دشمنوں کی بھی حقوق کی حفاظت اسلام کے عادلانہ نظام میں کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ عہد توڑنے سے پہلے کسی کے خلاف کارروائی کی اجازت نہیں ہے، بے شک عہد چکنے کا خطرہ ہو۔ اور ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف، نسائی میں، مسند احمد ابن حنبل میں سلیم ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قوم کے ساتھ ایک میعاد کے لیے التوائی جنگ کا معاہدہ ہوا۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ اس معاہدہ کے ایام میں، دنوں میں اپنا لشکر ساز و سامان اس قوم کے قریب پہنچا دے تاکہ معاہدہ کی میعاد ختم ہوتے ہی دشمن پر حملہ کرے۔ مگر ایک معمر شکل بزرگ شخصیت گھوڑے پر سوار نعرہ لگاتا ہوا کہتا ہے اللہ اکبر وفاء لا غدرا۔ نعرہ تکبیر کے ساتھ یوں کہا کہ ہم کو معاہدہ پورا کرنا چاہیے، اس کے خلاف ورزی نہیں۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم سے معاہدہ ہو، صلح یا ترک جنگ کا معاہدہ ہو، تو اس کے خلاف نہ کوئی گرہ کھولے اور نہ باندھ دے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ بزرگ سیدنا حضرت عمر ابن عنبسہ تھے، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فوج کو فوراً واپسی کا حکم دیا کہ التوائی جنگ کی میعاد میں لشکر کشی پر اقدام کرنا یہ خیانت کے زمرے میں داخل ہے، اور پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو اقدام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقدام
نہیں کیا۔ لہذا معاہدہ کے پاسداری بحیثیت مسلمان ہر لحاظ سے، ہر زاویے سے، ہر معاملے میں، جنگ کے معاملے میں، دیگر معاملات میں، امن کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے جو معاہدہ ہو جائے اس معاہدہ کی پاسداری لازمی ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔